اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ ہمارا سبق نمبر 15 ہے۔ عنوان ہے آؤ پڑھنا سیکھیں۔ آج کا یہ سبق ہم آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ میں آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 19 آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بچوں الف اور نون غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الف اور نون غنہ کو ملائیں۔ الف پلس نون غنہ، یہ آ کی آواز آتی ہے بچوں۔ الف نون غنہ کی مدد سے الفاظ بنائے۔ کاف ہے الف نون غنہ کہاں، ہے جمع الف نون غنہ ہاں، جیم جمع ہے جمع الف نون غنہ جہاں، وا جمع ہے جمع الف نون غنہ وہاں، یہ جمع ہے جمع الف نون غنہ یہاں۔ اسی طرح بچوں میم جمع الف نون غنہ ماں، یہ لڑکی جمع الف نون غنہ لڑکیاں، الماری جمع الف نون غنہ الماریاں، کرسی جمع الف نون غنہ کرسیاں۔ اسی طرح درمی جمع الف نون غنہ درمیاں۔ اسی طرح بچوں اگلا سوال ہے، کیا آپ ایسے 3 الفاظ بتا سکتے ہیں جن کے آخر میں الف نون غنہ آتا ہو؟ تو بچوں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 الفاظ یہاں آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے خزاں، کوشاں، مٹھائیاں۔ اس طرح آپ اور بھی الفاظ اپنی کاپی میں اور کتاب میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے میں ہم یہ چھوٹی یہ اور نون غنہ کو ملائیں گے۔ چھوٹی یہ اور نون غنہ کو بچوں اگلا سوال ہے، یہ اور نون غنہ کو ملائیں۔ یہ اور نون غنہ کو ملانے سے ہم الفاظ کو کیسے ادا کرتے ہیں یہ ہم آج پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 20 پر یہ پلس نون غنہ، یہ کی آدھی شکل ہے، یہ پلس نون غنہ۔ اس کی بچوں 2 آوازیں آتی ہیں۔ جب زیر ہو تو پھر یہ کی آواز آئے گی، اور جب زبر ہوگی تو پھر یہ کی آواز آئے گی۔ جیسے یہاں پہ ہے یہ چھوٹی یہ ہے یہ نون غنہ، تو یہاں زبر ہونے کی وجہ سے آواز آئے گی یہیں، ہی کی آواز آئے گی۔ تو یہ سوال ہے، یہ نون غنہ کی مدد سے الفاظ بنائیں، ہر لفظ کو بلند آواز سے پڑھیں، زیر اور زبر کا خیال رکھیں۔ تو بچوں یہ والے جو الفاظ ہیں ان میں یہ نون غنہ کے ساتھ زیر آتی ہے، جبکہ ان الفاظ میں یہ نون غنہ کے ساتھ زبر آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان الفاظ کی آوازوں میں واضح فرق ہوگا۔ کیاف ہے چھوٹی یہ نون غنہ کہیں، یہاں زیر کی وجہ سے ہی کی آواز ہے کہیں۔ اسی طرح اس لفظ کو پڑھیں گے وہیں، نون ہے چھوٹی یہ نون غنہ نہیں، اور آخری لفظ ہے رے ہے یہ نون غنہ رہیں۔ اسی طرح بچوں دیکھیں کہ یہاں یہ اور نون غنہ میں زبر آتی ہے،
تو یہاں پہ لفظ ہوگا رکھیں. یہاں پہ میم جمع یہ چھوٹی یہ نون کرنا چھوٹی یہ زبر نون کرنا تو کیا بنے گا بچوں؟ میں. یہ پڑھ پلس یہ پڑھیں. اسی طرح بول پلس یہ بول جمع یہ بنے گا بولیں. بولیں. اور آگے ہے کے پلس یہ کہیں. کیا آپ ایسے 3 الفاظ بتا سکتے ہیں جن کے آخر میں یہ آتا ہو؟ تو بچوں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے یہاں لکھ رہا ہوں. تو یہ الفاظ ہیں چیزیں، شیریں، سڑکیں، کتابیں. اسی طرح اور بھی الفاظ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں جن کے آخر میں چھوٹی یہ نون ورنہ آتا ہے، یعنی یہ یا یہ آتا ہے. اگلا صفحہ ہے 21. بچوں اس میں اگر نون غنہ لفظ کے درمیان میں آئے تو ہم اس پر نقطہ لگاتے ہیں. تو اس نون کے اندر نقطہ آئے گا. مثال کے طور پہ آنکھ میں نون غنہ کی آواز آئے گی، یا آنکھ میں نون کی آواز نون غنہ کی طرح ادا ہوگی. اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن میں نون غنہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے، اور اس میں نقطہ تو آئے گا لیکن اس میں آواز جو ہے وہ نون غنہ کی آئے گی. نیچے دیے ہوئے ارکان کو ملا کے الفاظ بنائیں. یہ بچوں ارکان دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے الفاظ بنانے ہیں. پہلا لفظ ہے الف واو. الف واو پلس نون اون اون پلس چی الف چا اونچا. آگے ارکان ہیں سین الف سا نون سین الف سا جمع نون جمع پہ سانپ. آگے ارکان ہیں دال الف دا پلس نون جمع نون جمع تے دانت. اسی طرح آگے بچو ہونٹ چونچ گیند سینگ اونٹ نید سونڈ. تو بچوں یہ الفاظ آپ نے ان ارکان سے الفاظ جو ہیں بنانے ہیں، اونچی آواز سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور اپنی کتاب میں لکھنا ہے. آگے ہے جملے بنائیں. نیچے دیے ہوئے کالموں کو غور سے دیکھیں. ہر کالم میں ایک لفظ چن کر جملے بنائیں. ایک مثال آپ کے لیے حل کر دی گئی ہے. دیکھیں بچوں یہ ایک کالم ہے، یہ دوسرا کالم ہے، یہ تیسرا کالم ہے، اور یہ چوتھا کالم ہے. ہر ایک کالم میں سے ہم نے ایک لفظ کو چوز کرنا ہے اور جملہ بنانا ہے. جیسے پہلے آپ پہلا جملہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. دیکھیں یہاں سے ہم نے چڑیا لیا، یہاں سے دانا، یہاں سے چگتی، یہاں سے ہے. تو ان چاروں الفاظ کو جب ہم ملائیں گے تو کیا جملہ بنے گا؟ چڑیا چگتی ہے، چڑیا دانا چگتی ہے. پھر اسی طرح ہم یہاں سے لڑکی اٹھائیں گے، یہاں سے کتاب، یہاں سے پڑھتی، اور یہاں سے ہے. تو
क्या जुमला बनेगा؟ लड़की किताब पढ़ती है। इसी तरह यहां से हम उठाएंगे, यहां से क्रिकेट, यहां से खेलते, यहां से हैं। तो क्या जुमला बनेगा? हम क्रिकेट खेलते हैं। तो आपने ये जुमला यहाँ लिखना है, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह अगला जुमला होगा पहले कॉलम से, तुम, दूसरे से खाना, तीसरे से खाती और चौथे से हो। तुम खाना खाती हो। ये बच्चों यहाँ गलती से हो लिखा गया है, लेकिन आपने हो लिखना है। ये नून वरना मैं हटा देता हूँ। तुम खाना खाती हो। इसके बाद अहमद, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से स्कूल उठाएंगे और यहाँ से जाता, यहाँ से है। अहमद स्कूल जाता है। तो बच्चों ये जुमले आपने अपनी किताब में लिखने हैं। आगे है जुमले मुकम्मल करें। जुमले मुकम्मल करें। खाली जगह दी गई हैं, इन खाली जगहों में इन अरकान को मिलाकर लफ्ज को मुकम्मल करके यहाँ लिखना है। ये मेरी डैश है। बेलम बिल, जमा ले छोटी ली, बिल्ली। आपने लफ्ज बिल्ली को इस खाली जगह में लिखना है। इसी तरह दूसरे जुमले में जो अरकान दिए गए हैं, मीम टे दो चश्मे है, ये ठे की आवाज निकलेगी। मीम ठे मिट, ठे वाव ठू, मिठू। तो आपने मिठू को यहाँ लिखना है। तोते का नाम मिठू है। मेरी डैश कहाँ है? पेनून, पेन, सेलाम, सल, पेंसिल। मेरी पेंसिल कहाँ है? बच्चों यहाँ पर पेंसिल गलत लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपने पेंसिल इस तरह से लिखना है, पे नून पन, पे नून पन, सेलम सल, पेंसिल। तुम्हारा तुम्हारा गैर डैश है। तो के जमा अलिफ नून करना, कहाँ, कहाँ है। इसी तरह डैश कौन रहता है। ये जमा अलिफ नून करना, यहाँ, यहाँ कौन रहता है। कहाँ, यहाँ। कहाँ को आपने यहाँ लिखना है और यहाँ को यहाँ। पाकिस्तान का डैश सरसब्ज, सॉरी, सब्ज और सफेद है। जीम दो चश्मी है नून, जन, जमा डाल अलिफ डा, झंडा। पाकिस्तान का झंडा सब्ज और सफेद है। आड़ों की डैश बताओ। काफ छोड़िए की, जमा मीम ते मत, कीमत। आड़ों की कीमत बताओ। डैश में न खेलो। काफ छोड़िए की, जमा चेड़े चढ़, कीचड़। कीचड़ में ना खेलो। डैश नाम जारा है। मीम बढ़िए मैं, जमा रेलिफ्रा, मेरा, मेरा नाम जारा है। डैश पी लो। ये है यह, जमा नोन छटिए नी, यहनी, यहनी पी लो। बच्चों आपने इन अरकान को मिलाकर
ان الفاظ کو خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ تو آخر میں جو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے ان تمام صفحات کو اپنی کتاب میں لکھنا ہے، اور ان الفاظ کی صحیح املا اپنی کاپی میں بھی لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔